جب مولے متقیان سے کسی نے سوال کیا امیر المومنین ابو الحسن علی ابن ابی طالب، جب پروردگار نے قرآن میں وعدہ کیا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار کیوں قبول نہیں فرماتا؟ حضرت نے فرمایا 8 عوامل، 8 اسباب جن کی وجہ سے پروردگار تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک عامل یہ کہ تم لقمہ حرام کھاتے ہو۔ جب انسان لقمہ حرام استعمال کرتا ہے، پہلی بات اس کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر توفیق ہو جائے، چلا جائے مسجد میں، اس یہاں تک کہ لوگ دعا پڑھ رہے ہیں، دعائے قبیل پڑھ رہے ہیں، یہ صفحات گرنا شروع ہو گئے، کب ختم ہوگی؟ باقی لوگ عبادت میں مصروف ہیں، مجلس میں مسائل میں گریا کر رہے ہیں، یہ چہروں کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی گھڑی کی جانب دیکھ رہا ہے کہ کب تقریر ختم ہو جائے گی، کب، یہ کیا ہے، راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تزکیہ ہماری زندگیوں میں اساس، یعنی خود قرآن مجید کی 70 سورتوں کے شروع میں اللہ نے کوئی قسم استعمال نہیں کی، 44 سورتوں کے آغاز میں اللہ نے مسلسل 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ کے شروع میں صرف ایک قسم، جیسے سورہ عصر، کہیں 2 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں پروردگار نے 3 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ العادیات، کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ 3، اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں اٹھائیں جیسے سورہ فجر، اور سورہ فجر کے بعد وہ سورہ جس میں اللہ نے قرآن کی سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں، یہ سورہ مبارکہ شمس، 15 آیتوں پر مشتمل، 15 میں سے پہلی 7 آیتوں میں، یعنی آدھے سورہ میں اللہ نے مسلسل بغیر وقفے کے بالاستیعاب 11 قسمیں اٹھائیں، اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار نے صرف ایک بات کی۔ اس کے بعد کی جو آیتیں دنیا میں آنے والی جو 21 تہذیبیں، ان میں سے سب سے بڑی تہذیب کا ذکر کیا، ان کا انجام بیان کیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو خبردار کیا۔ بس 11 قسموں کے بعد پروردگار نے ایک بات کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار نے ایک بات کی، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہوا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا ہے۔ اتنی اہم بات ہے، تمام تر عبادات میں سب سے پہلے مقدم۔ اگر ہم اپنے تزکیہ میں ناکام رہے، نہ مجلس فائدہ دے گی، نماز فائدہ دے گی، نہ حج فائدہ دے گا، نہ کوئی خمس اور زکوٰۃ، کوئی عبادت فائدہ نہیں دے گی۔ اساس ہماری زندگی میں پہلی چیز تزکیہ ہے، اتنی اہمیت ہے۔ اور تزکیہ چونکہ وقت کم ہے، اسی میں بس ایک بات عرض کروں، تزکیہ کا نقطہ آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لقمہ حلال سے شروع ہوتا ہے۔ لقمہ حرام انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی۔ میں خود کسان ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، میرے سامنے آپ افراد اکثریت کسانوں کی ہے، جو نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ زرعی علاقہ ہے، یہاں پر عام طور پہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمینداری کرتے ہیں، کشاورزی کرتے ہیں۔ خود انسان دیکھے کہ یہ جو ایک لقمہ اب تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے نیاز کی ہے، پھر شام میں چل کے جو کھانا کھائیں گے، بس میں بچوں جوانوں سے ایک بات کہہ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، یہ جو ہم اناج کھاتے ہیں، یہ جو رزق ہم کھاتے ہیں، یہ جو ایک لقمہ روٹی کا، ایک لقمہ نان کا، اسے تیار کرنے کے لیے پروردگار کس درجہ اہتمام کرتا ہے۔ آپ میں جو کسان ہیں وہ جانتے ہیں، جو باقی وہ دیکھتے ہیں کہ خود سب سے پہلے آپ زمین کو مسطح کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں، نرم کرتے ہیں، اس کے بعد ایک مرحلے میں جب اس میں وزر آتا ہے آپ اس میں بیج دفن کرتے ہیں، اور پھر یہ بیج اگر مٹی میں آپ نے ڈال دیا تو یہ سڑ جائے، گل جائے، خراب ہو جائے، سیاہ ہو جائے، لیکن بالآخر آپ توکل کرتے ہیں کوئی ذات ہے جو اس بیج کو زمین کے سینے کے اندر پھاڑ دے گی، اس کے اندر سے کوپر نمودار ہوگی، اور یہ کوپر مٹی کو چیرتے ہوئے باہر آئے گی، اور یہ پودا آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ تو وہ کون سی وہی ذات، اسی کو خدا کہتے ہیں، جو اس کوپر کو ایسی زندگی دیتا ہے، اس بیج کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کوپر کو ظاہر کرتا ہے، یہ وہ پھر حیات کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے مسلسل آپ اسے پانی سے سینچتے ہیں اور یہ بڑھنا شروع ہوتی ہے، پنپنا شروع ہوتی ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں، ہوا سے اس رزق میں، اس اناج میں باریدگی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے سٹے کے اوپر جو بالی اگتی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے بیج بننا شروع ہوتے ہیں، اور پھر سورج کی تپش سے پروردگار اسے پکاتا ہے، پھر چاند کی چاندنی سے خدا اس میں مٹھاس بھرتا ہے۔ یہ تمام تر مراحل طے کرنے کے بعد جیسے یہ گندم تیار ہو جاتی ہے، اب ایسا نہیں کہ آپ اسی طرح سے اسے استعمال کرنا شروع کر دیں، نہ، اب آپ تھریشنگ کریں گے، بھوسا الگ کریں گے، گندم الگ کریں گے، اور گندم الگ ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ چمچ سے گندم کھانا شروع ہو جائے، نہیں، اب آپ اس کو چکی پہ لے کے جائیں گے، اس کا آٹا بنائیں گے، اور آٹا بننے کے بعد بھی ہم اسے
ऐसा नहीं कि अब चम्मच से इसको खाना शुरू कर देंगे, नहीं, अब इस आटे को गूंदा जाएगा और गूंदने के बाद कोई गोलियां खाए, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हम आग रोशन करते हैं, तंदूर गर्म करते हैं, तवा इसके ऊपर गर्म करते हैं और फिर इस आटे को मुनासिब मिकदार में तैयार करके इस आग के ऊपर रखते हैं और कुछ देर इंतजार करते हैं। हमारे घर की खवातीन जैसे ही रोटी बन जाती है, तैयार होकर हमारे सामने दस्तरखान पे आती है, इन तमाम मराहिल को तय करने के बाद तब परवरदिगार इंसान से खिताब करते कि ए इंसान, ये एक लुकमा अपने दहन तक ले जाने से पहले इतना ख्याल रखना कि मैंने इस एक लुकमा नान, एक लुकमा रोटी की तैयारी के लिए पूरे निजाम शमसी को मुतहर्रिक कर दिया। इसे उठाकर अपने दहन तक ले जाने से पहले इतना सोचना, इतना ख्याल रखना कि ये लुकमा हलाल का या हराम का है, पाक है या नापाक है, गज़वी है या मुबाह है। एक लुकमा हराम इंसान की नस्लों को तबाह करने के लिए काफी है। और अफा ने यही बात समझाई, आइम्मा ने यही बात समझाई, मासूमी ने यही बात समझाई, पैगंबर इस्लाम ने यहाँ तक कि बहलोल आकिल, बहलोल आरिफ, बहलोल हकीम, बहलोल फकी इमाम हफ्तम, इमाम मूसा काज़िम के शागिर्द, अजीम शान शख्सियत जो असरार और मारिफ के हामिल थे और इमाम की खुसूसी बातें जो आप इमाम के जरिए से आप तक पहुंचती थी। लेकिन जो कि हारून रशीद चचाजाद भाई था बहलोल आरिफ का, और फिर खुद उसको ये था कि ये इमाम का करीबी है और इमाम के लिए काम करता है, तो जब उसने कत्ल का इरादा किया तो हुक्म इमाम से बिलक़स्द बिल इरादा बहलोल ने जुनून इख्तियार किया। लेकिन अपने जमाने के अजीम शान फकी, मुहद्दिस, आलिम, मुफस्सिर, साहिब असरार, सहाबी इमाम मूसा काज़िम अलैहि वसल्लम तो अक्सर लोगों में बैठकर इस अंदाज से, इस तरह से फैसले कर देते थे, बड़े बड़े पेचीदा तरीन। वक्त नहीं कि मैं इशारे करूं, यहां तक कि कभी एक मकाम पर बैठ जाते, कभी दूसरे मकाम पर, कभी लकड़ी लेकर इस तरह से दीवानों की माने चलते ताकि खुद शक ना हो जाए हारून रशीद को। कभी उसको शक होता भी था, लेकिन फिर इन हरकत को देख करके इतना बड़ा फकी आलिम जो अंदाज इख्तियार कर लिया। एक मर्तबा बहलोल आरिफ एक कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा थे। ऐसे उस जमाने के बहुत बड़े सूफी, मुअल्लिम और बते हजारों शागिर्द रखने वाले शेख जुनैद बगदादी का गुजर हो रहा था, और जब अपने शागिर्दों के हमरा शेख जुनैद बगदादी चल रहे थे, बहलोल ने रुक कर खड़े होकर देखा शेख जुनैद जा रहे। एक मर्तबा आवाज दी, जुनैद बात सुनो, इधर आओ। जैसे ही जुनैद चलते हुए आए, का क्या बात है, क्यों बुलाया, कि इन लोगों को इस तरह गर्मी में धूप में कहां लेके जा रहे हो? कहा मैंने, मेरे शागिर्द हैं, मैंने सिखाऊंगा। का क्या सिखाओगे? आदाब हयात, आदाब बंदगी, आदाब जिंदगी। ये सुना तो शेख जनाब बहलोल ने कहा कि खुद भी कुछ जानते हो या सिर्फ दूसरों को सिखा रहे हो? तो कैसी बात है, अगर मैं खुद जानता ना होता तो दूसरों को कैसे सिखाता? का अच्छा, अगर खुद जानते हो तो फिर मुझे भी कुछ बताओ। का क्या जानना चाहते हैं? कि ये जो तुमने कहा कि आदाब जिंदगी सिखाने के लिए जा रहे हो, आदाब बंदगी, हकीकत हयात, हकीकत जिंदगी समझाने के लिए जा रहे हो, तो मुझे जिंदगी के आदाब में सिर्फ खाना खाने के आदाब बयान कर दो, खाना खाने से मुताल्लिक चंद आदाब बता दो। तो कहा कि सुनो, खाना खाने के आदाब, पहला अदब यह कि खाने से पहले आप हाथ धो लीजिए, उसके बाद फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर खाने का आगाज करें, और जब आप खाने का आगाज करें तो छोटे छोटे लुकमे बनाएं, बड़े लुकमे ना बनाएं। परवरदिगार ने मना किया, खत्मी मरतबत ने मना किया, और छोटे लुकमे बनाने के बाद इन्हें खूब चबाएं, इत्मीनान सिखाएं, आराम सिखाएं, खाना खाते हुए दूसरों के चेहरों की तरफ न देखें, और जो सामने पड़ा है सिर्फ उतना खाएं, दूसरों के सामने से उठा के न खाएं। और इसी तरह से खाने के दरमियान पानी का इस्तेमाल न करें। जब भूख कुछ बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लें, खाने के बाद दोबारा हाथ धोएं। जब खाने से पहले हाथ धोएं तो हाथों को खुश्क नहीं करना चाहिए, जब खाने के बाद हाथ धोएं हाथों को खुश्क कर लेना चाहिए। खाने के बाद खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, हिर्स के साथ, लालच के साथ नहीं खाना चाहिए कि मैं ज्यादा खा लूं, कहीं ऐसा हो कि दूसरे खा ले। इससे इंसान के अंदर कसावत कल्ब पैदा होती है, अपनी रगबत के खिलाफ पैगंबर फरमाते हैं कि खाना न खाओ। इससे इंसान में हिमाकत पैदा होती है, अगर कोई चीज पसंद नहीं है, कोई दूसरा फोर्स कर दे कि खाओ तो ना, ऐसी चीज न खाना। इससे इंसान सफी बन जाता है, अहमक बन जाता है। ये चंद चीजें बताई तो जनाब बहलोल ने कहा कुछ और बताओ। का इतनी आदाब जो मैंने सुने पढ़े आपको बता दिए, का ताज्जुब है आप इन सब कुछ दुनिया की जिंदगी के आदाब सिखाने चले और आपको खुद खाना खाने के आदाब मालूम नहीं। कहा बहलोल मैंने सारे आदाब बता दिए। कहा कि ए शेख जुनैद, जितनी बातें तुमने की सब ज़ैली बातें, ज़िमनी बातें, फर्ई बातें, ये मुझे खाने का असली अदब बताओ। कहा वो कौन सा अदब है खाने का असली अदब? कहा ये जो तुमने बातें की, ये बात की बातें कि हाथ धो के खाएं, बगैर धोए खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, बगैर बिस्मिल्लाह के खाएं, ये सब बात की बातें, ये तब फायदा देंगी जब उस असली अदब का ख्याल रखोगे। कहा असली अदब कौन सा है? कहा इससे पहले कि तुम खाना शुरू करो
یہ دیکھو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، ورنہ لقمہ حرام غصبی مشکوک لقمہ جتنی مرضی آداب کا خیال رکھو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں روز عاشور امام حسین نے جب آخری خطبہ دیا دشمنوں کے سامنے، اور جب کسی ایک فرد پر اثر نہ ہوا تو حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم پر میرا کلام اثر نہیں کرے گا، لیکن میں حجت تمام کر رہا تھا، اس لیے کہ جس شکم میں جس پیٹ میں لقمہ حرام داخل ہو جائے اس پر حسین جیسے انسان کی بھی نصیحت اثر نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو آج کی مجلس کا لب لباب نتیجہ صرف ایک بات کی زندگی میں چاہے بھوکے مر جائیں گھاس کھا لیں لیکن کبھی زندگی میں کسی مشکوک لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیے گا، لقمہ حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیے گا۔ انسان کو اس کی توفیقات چھین لیتا ہے۔ لقمہ حرام ایسے کام انسان کر جاتا ہے جن کا زندگی میں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ میں اگر مثالیں دینے پہ ہوں تو وہ سینکڑوں میں، بس ایک جملہ جناب یہ قاضی ابو یوسف جو اپنے زمانے کے متبحر عالم کہ آج تک ان کی کتابیں کئی سو کتابیں لکھی ہیں، آج بھی موجود ہیں حدیث میں، فقہ میں، باقی علوم میں۔ یہ قاضی ابو یوسف جو ہارون الرشید کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے، ہارون الرشید نے کتنی مرتبہ قاضی ابو یوسف سے خواہش کی کہ میری خواہش ہے تم میرے بیٹے معتصم کو، امین کو، مامون کو پڑھاؤ اور قاضی القضات کا جسٹس، چیف جسٹس کا عہدہ لے لو اور جج بن جاؤ۔ کئی سال کوشش کے باوجود ہمیشہ قاضی ابو یوسف نے انکار کیا، اور جب مسلسل انکار کیا تو ایک دن پریشانی کا اظہار کیا اپنے وزیر یحییٰ برمکی کے سامنے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ یہ عجیب شخص ہے قاضی ابو یوسف، میں اتنے سالوں سے اصرار کر رہا ہوں کہ تم چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لو، جج بن جاؤ، قاضی بن جاؤ، میرے بچوں کو پڑھاؤ اور جتنی مرضی تنخواہ لو، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا، اہمیت نہیں دیتا۔ کہا کہ آپ نے خود کیوں کہا ہے، مجھے کہتے ہیں میں ایک دن میں اس کو آمادہ کر لیتا۔ کہ کیسے ممکن ہے، میں اتنے سال سے جو کہہ رہا ہوں وہ بات نہیں مانا، ایک دن میں کیسے مان جائے گا؟ کہ یہ مجھ پہ چھوڑیے، کل وہ خود چل کر آئے گا آپ کے پاس اور کہے گا کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے۔ کہ یہ کیسے ہوگا کہ خود دیکھ لیجئے گا۔ یہاں تک کہ یحییٰ برمکی قاضی ابو یوسف کے پاس پہنچا وزیر ہارون الرشید، اور پہنچ کے کہا کہ آپ بہت علمی شخصیت ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، میں ایک خواہش لے کر، ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ہاں دربار میں تشریف لائیں، محل میں تشریف لائیں، وہ عمائدین سلطنت ہوں گے، رؤساء ہوں گے، خواص ہوں گے، گورنر ہوں گے، امراء ہوں گے، اور خواص جو حکومت کے جو اراکین ہوں گے، سب کے سب جمع ہوں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پر آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر چند لقمے تناول فرما لیجیے، اور اس دوران میں کچھ واعظ کریں، کچھ نصیحت کریں، کچھ ہمیں سمجھائیں اور دعائیں خیر فرما دیں، تاکہ ہمارے مملکت میں، ساری اسلامی دنیا میں رزق اور اس طرح سے بارش ہو، رحمت و برکتوں کی بارش ہو، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ہمیں کچھ تلقین کر دیجیے حکومت کیسی کرنی چاہیے، ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ اس طرح سے خوش آمدانہ لہجے میں چند باتیں کی۔ کہا ٹھیک ہے، میں شام میں پہنچ جاؤں گا۔ اور شام میں قاضی ابو یوسف نے آ کر ہارون الرشید کے دسترخوان پر جب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پلٹ کر ساری رات جاگ کر ایک ہی بات سوچتا رہا کہ اگر مجھے اتنے سالوں سے ہارون کہہ رہا ہے کہ تم چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لو، قاضی القضات بن جاؤ، تو یہ کون سی بری بات ہے؟ اگر میں چیف جسٹس بن گیا تو عدالت کے فیصلے کروں گا، لوگوں میں اچھے اچھے فیصلے کروں گا اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ اور اگر وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بیٹوں کو، امین کو، مامون کو، معتصم کو پڑھاؤں لکھاؤں، تو پڑھ لکھ کر بعد میں اچھے خلیفہ بنیں گے اور اس طرح سے یہ بھی دین کی خدمت ہو جائے گی۔ تو اتنے سالوں سے جو ہارون کہتا رہا، اس نے انکار کیا، خود رات جاگ کر گزاری اور خود صبح خود چل کر گیا دربار میں، محل میں، اور چل کر ہارون رشید سے کہا کہ مجھے دونوں باتیں قبول ہیں، میں چیف جسٹس کا عہدہ بھی قبول کرتا ہوں اور میں تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ حیرت سے ہارون نے یحییٰ برمکی سے پوچھا یہ کیا معجزہ کیا تم نے، کیسے کیا؟ میں تو اتنے سالوں سے کہہ رہا تھا، کیا کمال کر دیا؟ کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارے لقمے کا کمال ہے۔ یہ تو کل شام میں تمہارے دسترخوان پر لقمہ حرام کھا کے گیا، جو بیت المال، لوگوں کا مال، غصب کا مال تمہارے ذریعے سے اس نے کھا لیا۔ اس لقمے نے اثر کیا۔ ایک لقمہ انسان کی زندگی کے کئی سالوں کی محنت کو تباہ کر دیتا ہے۔ بس یہ سمجھنا ہے، خود اگر انسان آغاز کرتا ہے، معصومین ایسے نہیں تھے کہ آئمہ اگر کسی کو ہم نے بے معروف کرنا ہے، نہی از منکر کرنا ہے تو کہتے تھے آئیں مسجد میں، اللہ کی باتیں ہوں گی، رسول کی باتیں ہوں گی، بستر اٹھا لیجیے، لوٹا اٹھا لیجیے، تسبیح اٹھا لیجیے، اگر نماز کی باتیں کریں گے، دین کی باتیں نہ۔ معصومین کا طریقہ سمجھ رہا ہے، کس طرح سے کایا پلٹتی۔ ایک چیز، ایک جملہ، میں نے بہت تاخیر کی ہے، مجھے سفر درپیش، بس آخری جملہ عرض کر دوں۔ اسی ہارون الرشید کا بیٹا جس کا نام قاسم ہے، قاسم بن ہارون الرشید، یہ ایک مرتبہ اس نے امام کو دربار میں دیکھا، امام موسیٰ کاظم کو، اتنا مجذوب ہوا، اتنا متاثر ہوا امام کے چہرے کے نور کو دیکھ کر کہ اس کے بعد پھر کبھی کبھی قید خانے میں چلا جاتا تھا، داروغ زندان کو کچھ رقم دے کر کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بس اس قیدی کے پاس کچھ دیر بیٹھ جایا کروں، اس کی باتیں سن لیا کروں۔ یہاں تک کہ امام کی صحبت میں رہ کر اس طرح سے زندگی بدلی قاسم بن ہارون۔
خود ہارون رشید کا اپنا بیٹا ہے قاسم بن ہارون رشید. یہاں تک ایک مرحلہ آیا امام نے کہاں سے آغاز کیا, اس طرح سے کہ اس نے دربار کی سکونت ترک کر دی, محل کی سکونت ترک کر دی ہے, اور وہ قیمتی لباس, وہ جو زرین لباس ہے اس کو چھوڑا, سادہ ترین کھدڑ کا لباس پہنا. اس طرح سے مسجد میں سکونت اختیار کر لی ہے, ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں, سارا دن روزہ رکھتے ہیں اس طرح سے, اور سادہ ترین غذا استعمال کرنا شروع کی. یہاں تک کہ یحییٰ برمکی نے کہا ہارون رشید سے کہ تمہارا بیٹا تمہاری رسوائی اور تمہاری ذلت کا سبب بن رہا ہے, کہ لوگ تمہارے اوپر تانا زنی کر رہے ہیں کہ ہارون کا اپنا بیٹا اس کو غلط سمجھتا ہے, موسیٰ قاسم کو صحیح مانتا ہے, تو اس لوگوں میں تمہیں رسوا کر رہے, ذلیل کر رہے, اسے بلاؤ سمجھاؤ. یہاں تک کہ ہارون, بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, ہارون رشید نے اپنے بیٹے قاسم کو بلوایا, کہا کہ کیوں تم مجھے لوگوں کے درمیان رسوا کر رہے ہو, کیوں محل کی سکونت ترک کر دی, کیوں مسجد میں بسیرا کر لیا, کیوں ہر وقت نمازوں میں لگے رہتے ہو, دن میں روزہ رکھتے ہو, تو مجھے پتا ہے کہ کیوں تم مجھے اس طرح سے ذلیل و رسوا کر رہے ہو, لوگوں کی نگاہوں میں گرا رہے ہو. کیونکہ میں نے مامون کو حکومت دی ہے, خراسان دیا, اسی طرح سے امین کو میں نے بغداد کے لیے اپنا ولیعہد قرار دیا ہے, معتصم کو, باقی بچوں کو, اور ابھی تک چونکہ میں نے تمہیں حکومت میں شریک نہیں کیا تم مجھ پر غصہ اتار رہے ہو. وہیں پر پروانہ لکھا, مصر کی حکومت کی تحریر لکھی کہ یہ لے جاؤ وہاں چل کے حکومت کرو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جتنی کنیزیں رکھو, جتنی شادیاں کرو, جیسے گھر بناؤ, جتنا ٹیکس اکٹھا کرو, جو زمین جائیداد خریدو, سب کا سب تمہارا ہے, تم سے کوئی پاس پوس نہیں ہوگی. ایک مرتبہ قاسم نے وہ پروانہ, وہ تحریر اپنے باپ ہارون کے ہاتھ سے لی, اور لینے کے بعد زمین پر رکھی, اور رکھنے کے بعد یہ جملہ کہا اے میرے باپ ہارون رشید, شاید آپ کو ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بن چکا ہوں, اور میں آپ کی ظالم باطل طاغوتی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا. اور اس کے بعد جناب قاسم بن ہارون راتوں رات بغداد سے بصرہ منتقل ہوئے تاکہ کہیں میرا باپ زبردستی نہ کرے, مجھے زبردستی مصر روانہ نہ کر دے, اور وہاں پر چل کر ایک سادہ ترین زندگی شروع کی, مزدوری شروع کی ہے, ایک معمولی لباس پہن کر, کرائے کا مکان لے کر 2.5 سال تک مزدوری کرتے رہے. بالآخر مریض ہو گئے, بیمار ہوئے, اور وہ مرحلہ آیا کہ قاسم بن ہارون کی موت کا وقت قریب پہنچا. اور اس لمحے میں ان کے ایک دوست جن کا نام تھا عبداللہ بصری, استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں یہ جملے تحریر کیے کہ ایک مرحلے میں جناب قاسم بن ہارون رشید عبداللہ بصری کو وصیتیں فرمانا شروع ہوئے, اور کہا کہ اے قاسم بن ہارون, اے عبداللہ بصری, میرے پاس مال دنیا میں سے صرف 3 چیزیں, ایک یہ لباس ہے, ایک قرآن حکیم کا نسخہ ہے, ایک انگوٹھی ہے. میرے مرنے کے بعد قرآن کا یہ نسخہ کسی ایسے فرد تک پہنچا دینا جو اس قرآن کی, اس کتاب کی عظمت کو سمجھتا ہو, ایسے نہ کہ ایک طرف رکھ دے یا محض تلاوت تک محدود رہ جائے. ایسا فرد جو اس قرآن کو بغور پڑھے, اس میں تدبر کرے, غور و فکر کرے, اس پر عمل کرے, اس کی زندگی میں بدلاؤ آئے تاکہ میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں اور وہ ثواب مجھے بھی پہنچتا رہے. تو یہ نسخہ قرآن ایسے فرد تک پہنچا دینا. اور جہاں تک یہ لباس ہے, یہ میری موت کے بعد کسی ایسے فرد کو پہنچانا کہ جو خدا کی بندگی میں رہے, اللہ کا نافرمان بردار نہ ہو, گناہگار نہ ہو, خدا کی اطاعت کرنے والا, اللہ کا مطیع ہو, تاکہ وہ جب اللہ کی اطاعت کرے گا یہ لباس پہن کر میں بھی اس کے اجر میں شامل اور شریک اور سہیم ہو جاؤں گا. اور یہ انگوٹھی جب سے میں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں ہوا, ان کے ذریعے سے اللہ نے مجھے ہدایت عطا کی ہے. میں نے کبھی اس انگوٹھی کو نہیں پہنا چونکہ میرے باپ ہارون رشید نے مجھے دی تھی, اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں بیت المال کی شمولیت تھی, مسلمانوں کا مال شامل تھا, اور یہ غصبی تھی, اس لیے میں نے احتیاط کے طور پر اسے پاس رکھ لیا, جیب میں رکھ دیا, تاکہ کسی مناسب موقع پر میں اپنے باپ تک پہنچا دوں گا. میری موت کے بعد یہ انگوٹھی کسی طرح سے میرے باپ ہارون رشید تک پہنچا دینا. اور سنیے گا میرے عزیزوں, یہ ایک جملہ, بہت وزنی جملہ. اس کے بعد یہ وصیتیں کرتے کرتے یہ مولا متقیان کا جملہ جو آپ میں سے ہر فرد کے ذہن میں موجود ہے, جو حارث حمدان اپنے صحابی سے فرمایا تھا مولا متقیان نے, یا حارث حمدان من یمت جرانی, اے حارث حمدان جو بھی مرے گا, جب بھی مرے گا, جہاں بھی مرے گا, وہ میری زیارت ضرور کرے گا. جب یہ قاسم بن ہارون اپنی وفات سے پہلے, مورخین نے لکھا اپنی تاریخوں میں, وصیتیں کرتے کرتے یہ تمام چیزیں جب ان کی تحویل میں دی, ایک مرتبہ کہنے لگے عبداللہ بصری اب ذرا سامنے سے ہٹ جاؤ, اس لیے کہ اب وہ ہستی تشریف لا رہے کہ جن کا میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا. یہاں تک اس نکاحت اور جانکنی کی کیفیت میں لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کر بیٹھے اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ قاسم بن ہارون ہے, یہ سرمدی زندگی, جس زندگی کا آغاز تزکیہ سے ہو, اس کا اختتام ملاقات علی پر ہوتا ہے.